اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے پاس ایک سوال آیا۔ سوال کچھ یوں ہے کہ اگر میاں بیوی اپنے نکاح کے 1 سال بعد تک بھی ایک بار بھی مباشرت نہ کریں تو کیا ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ واضح رہے کہ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں لیکن کچھ اختلافات کی وجہ سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرتے۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی نکاح کے 1 سال بعد تک بھی ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے باہمی اختلافات کی وجہ سے ایک بار بھی جسمانی تعلق قائم نہ کریں تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، مگر ایسا کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ دونوں کو چاہیے کہ آپسی اختلافات ختم کر کے حسن معاشرت کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہیں اور باہم جسمانی تعلق قائم کریں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون و راحت کا ذریعہ بنیں۔ اسی طرح ایک اور سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے ملک سے سیاسی معاملات کی وجہ سے نکلنا پڑا، ابھی کچھ سال واپسی ممکن نہیں، میری عمر 29 سال ہے، غیر شادی شدہ ہوں، زنا اور شراب ہر چیز سے توبہ کر لی اور نکاح کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ نکاح کے لیے ملک واپس جانا ضروری ہے جو میں نہیں جا سکتا۔ کیا میں لونڈی یا کسی اور کانسیپٹ پر عمل کر کے گناہ سے بچ سکتا ہوں؟ براہ کرم میری رہنمائی فرما دیں۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو دائمہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں میں مملوک ہیں، بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو شخص ان کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہو تو ایسے لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے سرکش ہیں۔ قرآن مجید کے اس آیت کی روشنی میں علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ بیوی اور لونڈی کے علاوہ مباشرت اور جنسی خواہش کی تکمیل کے تمام طریقے حرام ہیں۔ کسی شخص کے لیے جائز قربت کی صرف 2 صورتیں ہیں، ایک نکاح اور دوسری شرعی باندی۔ لونڈی اور غلام وہ لوگ تھے جو جنگ سے گرفتار ہوتے یا وہ لوگ تھے جن کو صدیوں سے معاشرے کے غالب طبقے نے نان و نفقے کے بدلے غلام بنا رکھا تھا۔ ان کی باقاعدہ تجارت ہوتی تھی اور منڈی میں قیمت لگتی تھی۔ اس غلامی کی قانونی پوزیشن یہ تھی کہ لونڈی اور غلام دنیا میں کسی چیز کے مالک نہ تھے۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا اپنا بکنا اور بکانا دیکھا، نہ کوئی گھر، نہ وطن، نہ ان کی سوچ، نہ ان کی رائے، نہ ارادہ اور اختیار۔ اس غلامی کو اسلام نے مختلف صورتوں سے کفارات اور صدقات کی شکل میں ختم کیا اور کسی آزاد کو غلام بنانا گناہ کبیرہ قرار دیا، گویا آئندہ کے لیے غلامی کا مستقل طور پر خاتمہ کر دیا۔ دور جدید میں انسانیت غلامی کی ممانعت پر متفق ہے اور دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ فقہائے اسلام کا بھی اجماع ہے کہ آج کے دور میں کسی انسان کو غلام یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ بین الاقوامی قوانین، عرف اور تعامل کے خلاف ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جن حالات اور اسباب کی بنیاد پر غلام اور لونڈی بنانے کی اجازت دی گئی تھی وہ حالات و اسباب اب مفقود ہیں۔ ویسے بھی کسی آزاد عورت کو لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے مباشرت صرف اسی عورت سے جائز ہے جو آپ کی منکوحہ ہو۔ آپ نکاح کی کوشش کرتے رہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا،
جو عورت کا مہر ادا کر سکتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظر کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کے لیے اچھا ہے، اور جو ایسا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ شہوت کو گھٹاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔